بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسری جماعت کی اردو کی کتاب سے 19واں سبق، جس کا عنوان ہے صبح کی سیر۔ اس نظم میں ہم سوالوں کے جواب دینا، لفظوں کی الفبائی ترتیب، منفی جملے بنانا، 1 سے 30 تک جو درست عددی ترتیب ہے وہ، اور سبق کا خلاصہ پڑھیں گے یعنی سیکھیں گے۔ سبق کا آغاز ہم الفاظ تلفظ سے، ان کے معنی سے کریں گے اور پھر اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں اور اس کو پھر ردھم کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ الفاظ تلفظ میں پیارے بچوں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے عجب، جس کے معنی ہے حیرت کی بات، نرالی یا انوکھی بات یا نرالا۔ چہچہا ہے لفظ، دوسرا لفظ، اس کے معنی ہے پرندوں کے گیت، پرندے درختوں پہ چہچہا رہے تھے، یعنی نغمے گیت جو ہے وہ گا رہے تھے۔ ٹہلنا، آہستہ آہستہ چلنا۔ ہنسی یعنی مسکراہٹ، اور سستی کے معنی ہے کاہلی۔ خلاصہ ہے سبق نمبر 19 جماعت دوم، سبق کا عنوان ہے صبح کی سیر۔ یہ نظم صبح کے وقت کی خوبصورت منظر کشی کرتی ہے، کیونکہ صبح کا جو سمے ہے، صبح کا جو وقت ہے، وہ اس نظم کے اندر جو ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے۔ شاعر بتاتا ہے کہ صبح سویرے فضا بڑی خوشگوار ہوتی ہے، سما، ماحول یا ہوا بڑی پر لطف ہوتی ہے، ہر طرف تازگی اور سکون ہوتا ہے، پرندے چہچہاتے ہیں اور پھولوں سے خوشبو پھیل رہی ہوتی ہے، لوگ سیر کے لیے نکلتے ہیں، بزرگ ہیں وہ ہاتھوں میں چھڑی لیے آہستہ آہستہ ٹہلتے ہیں۔ ٹہلنا مطلب آہستہ آہستہ چلنا، اور بچے خوشی سے ہنستے کھیلتے ہیں۔ صبح کے وقت بزرگ ٹہلتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ ہنسی خوشی کھیلتے ہیں۔ شاعر سمجھاتا ہے کہ صبح کی سیر انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس سے جسم تندرست اور دل خوش رہتا ہے، سستی اور کاہلی دور ہو جاتی ہے۔ صبح کا وقت قیمتی ہوتا ہے، جو شخص اسے اچھے کاموں میں لگاتا ہے وہ اجر اور بھلائی پاتا ہے۔ صبح کا وقت جو انسان اچھے کاموں میں لگائے گا وہ اجر بھی حاصل کرے گا اور بھلائی بھی پا جائے گا۔ شاعر ہمیں صبح سویرے اٹھنے کی نصیحت کرتا ہے۔ اب ہم سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ یہ جو نظم صبح کی سیر کے عنوان سے ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، عجب تھی بہار اور عجب سیر تھی، خوشی کا تھا وقت اور ٹھنڈی ہوا، خوشی کا تھا وقت اور ٹھنڈی ہوا، پرندوں کا تھا ہر طرف چہچہا، یہی جی میں آئی کہ گھر سے نکل، یہی جی میں آئی کہ گھر سے نکل، ٹہلتے ٹہلتے ذرا باغ چل، چھڑی ہاتھ میں لے کے گھر سے چلا، چھڑی ہاتھ میں لے کے گھر سے چلا، اور ایک باغ کا سیدھا رستہ لیا، وہاں اور ہی جا کے دیکھی بہار، وہاں اور ہی جا کے دیکھی بہار، درختوں کی ہے ہر طرف ایک قطار، کہیں ہے چنبیلی کہیں موتیا، کہیں ہے چنبیلی کہیں موتیا، گلاب اور گیندا کہیں ہے کھلا،
کھلے پھول ہیں اس قدر جا بجا، کھلے پھول ہیں اس قدر جا بجا، کہ خوشبو سے ہے باغ مہکا ہوا، کہ خوشبو سے ہے باغ مہکا ہوا۔ پہلے بچوں اب ہم ان کے لفظوں کے معنی دیکھتے ہیں۔ سویرے کے معنی ہے صبح کا وقت، عجب کے معنی نرالی، عجب کے معنی انوکھی، وقت گھڑی، چہچہا پرندوں کا گیت، ٹہلتے ٹہلتے آہستہ آہستہ چلتے، چھڑی کے معنی ہے لاٹھی، رستہ یعنی راستہ، چنبیلی خوشبودار پھول، موتیا سفید خوشبودار پھول، اور گلاب سرخ جو خوشبودار پھول ہے اسے کہتے ہیں۔ گلاب کے کئی رنگ ہوتے ہیں پیارے بچوں۔ گیندا پیلا یا نارنجی رنگ کا پھول، مہکا ہوا یعنی کہ خوشبو پھیلی ہوئی یا خوشبو سے بھرا ہوا۔ تو آپ نے بھی اس کو ایسے ردھم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ ہم نے جو ہے اس کے معنی بھی دیکھے ہیں۔ یہ ہمارا پیج جو ہے جب ہم دوسرے پیج پہ جائیں گے تو باقی حصہ بھی ہم جو ہے وہ ردھم کے ساتھ ہی جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ یہ میرے بچوں نیچے جو ہے وہ تصویر دی گئی ہے، اب یہ دیکھیں، یہ شاعر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، یہ آدمی صبح کی سیر کرتا ہوا، یہ صبح کا منظر ہے، یہ درخت ہیں، یہ دیکھیں، اور جو ہے یہ سیر کی جا رہی ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں شاعر صبح سویرے کہاں پہنچا؟ تو پیارے بچوں شاعر جو ہے وہ صبح سویرے سیر کرنے کے لیے باغ کے اندر جو ہے وہ پہنچا تھا، وہ صبح کی سیر باغ میں کرنے کے لیے گیا تھا۔ نظم کا بقیہ حصہ پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ خدا نے ہماری خوشی کے لیے، خدا نے ہماری خوشی کے لیے یہ سامان سارے ہیں پیدا کیے، سویرے ہی اٹھے گا جو آدمی، سویرے ہی اٹھے گا جو آدمی، رہے گا وہ دن بھر ہنسی اور خوشی، نہ آئے گی سستی کبھی نام کو، نہ آئے گی سستی کبھی نام کو، کرے گا خوشی سے ہر کام کو، کرے گا خوشی سے وہ ہر کام کو، کرے گا خوشی سے وہ ہر کام کو، رہے گا وہ بیماریوں سے بچا، رہے گا وہ بیماریوں سے بچا، یہ ہے 100 دواؤں سے بہتر دوا۔ جو بندہ صبح کی سیر کو جاتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ جو دوا ہے یعنی صبح کی جو سیر ہے یہ 100 دواؤں سے بہتر دوا ہے۔ شاعر کا نام ہے میرے بچوں مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کے بعد پیارے بچوں یہ نیچے ہمیں تصویر نظر آ رہی ہے، آپ اس کو ذرا ملاحظہ کیجئے، دیکھیے، یہاں پر جو ہے چنبیلی کے، موتیے کے، گلاب کے یہ پھول جو ہیں، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے وہ کیاری بنی ہوئی ہے باغ کے اندر، اور اس میں خوب جو ہے پھول جو ہے وہ مہک رہے ہیں، اور باغ ان پھولوں کی خوشبو سے معطر ہو رہا ہے۔ باغ کے اندر ان پھولوں کی خوشبو جو ہے پیارے بچوں وہ پھیل رہی ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں ہم نے سیکھا، نظم میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ نظم میں ہم نے سیکھا ہے صبح کے وقت منظر بہت خوشگوار ہوتا ہے، یہ بات سیکھی ہے۔ اور دوسری بات ہم نے سیکھی ہے صبح کی سیر سے انسان تازہ دم رہتا ہے، یعنی کہ ہوشیار رہتا ہے، حشاش بشاش رہتا ہے، جو ہے وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سستی نہیں آتی، چست رہتا ہے۔ صبح کی سیر سے ہم مختلف بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، اگر ہم صبح کی سیر کرتے ہیں تو ہم مختلف بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے بعد ٹھہریں اور بتائیں یہ نظم کس شاعر کی ہے؟ یہ جو نظم ہے اس کو کس شاعر نے لکھا ہے؟ تو ہم نے شاعر کا نام پڑھا ہے، اس نظم کے شاعر کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ مشق ہے پیارے بچوں، اس میں ہم جو پہلا سوال کریں گے نئے الفاظ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ دیے ہوئے الفاظ کے معانی سمجھیں۔ یہ لفظ ہیں پیارے بچوں اور یہ آگے ان کے معانی ہیں۔
تو ہم لفظ پڑھتے ہیں اور ان کے معنی جانتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ٹہلنا، جس کو ہم ٹہلنا پڑھتے ہیں۔ معنی ہے چہل قدمی کرنا، آہستہ آہستہ چلنا۔ جا بجا، جگہ جگہ، عجب، عجیب، مہکنا یعنی مہکنا، خوشبو سے معطر ہونا، بہار، پھول کھلنے کا موسم، رونق، چھڑی، چھوٹی لاٹھی، چہچہانا، پرندوں کی آوازیں، پرندوں کے گیت۔ اس کے بعد پیارے بچوں ہمارے پاس سوال نمبر جو ہے وہ 2 ہے۔ دوسرا سوال کون سا ہے ہمارے پاس؟ وہ ہے نظم صبح کی سیر کے مطابق مصرے آپس میں ملا کر شعر مکمل کریں۔ تو یہ پیارے بچوں مصرے دیے ہوئے کچھ ادھر اور کچھ ادھر مصرے دیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک مصرے کو اس کے متعلقہ مصرے سے ملانا ہے، جو نظم کے اندر جو اس کے ساتھ مصرع جڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہے چھڑی ہاتھ میں لے کے گھر سے چلا، اور وہ آئے گا اس کے ساتھ، اور ایک باغ کا سیدھا رستہ لیا۔ تو یہ لائن میں نے لگا دی ہے اس طرح، تو یہ مصرع اس مصرے کے ساتھ آئے گا۔ دوسرا مصرع ہے رہے گا وہ بیماریوں سے بچا، یہ دیکھیں ادھر آ گیا، یہ ہے 100 دواؤں سے بہتر دوا، یہ اس مصرے کے ساتھ اٹیچ ہوگا دوسرا۔ اور تیسرا ہے سویرے ہی اٹھے گا جو آدمی، اور یہ ہم لے کے جائیں گے اس کو، رہے گا وہ دن بھر ہنسی اور خوشی۔ اور چوتھا مصرع ہے خوشی کا تھا وقت اور ٹھنڈی ہوا، اب یہ ادھر کو جائے گا، پرندوں کا تھا ہر طرف چہچہا۔ اور آخری ہمارے پاس جو مصرع وہ ہے کھلے پھول ہیں اس قدر جا بجا، یہ دیکھیں آپ ادھر کو جائیں گے کہ خوشبو سے ہے باغ مہکا ہوا۔ تو پہلے بچوں یہ ادھر مصرے دیے ہوئے ہیں ادھر، اور یہ ان کی ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے، تو یہ ہم اس طرح لائنیں لگا کے جو ہے ان کی ترتیب جو ہے اسے درست کر دیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر پیارے بچوں ہے 3، تیسرا سوال ہے مشق کا۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں، اور یہ سوال دیے ہوئے ہیں، ان کے جواب ہم نے نیچے جو ہے وہ لکھ دیے ہیں۔ سوال ہے باغ میں کون کون سے پھول کھلے ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے باغ میں چنبیلی، موتیا، گلاب اور گیندے کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ دوسرا سوال ہے پیارے بچوں بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے صبح سویرے اٹھ کر باغ کی سیر کرنے سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہے صبح کے منظر میں آپ کو کیا کیا اچھا لگتا ہے؟ تو صبح کے منظر میں گھاس پر پڑے ہوئے اوس کے قطرے یعنی شبنم کے قطرے، اور چنبیلی، موتیا، گلاب اور گیندے کے کھلے ہوئے پھول اچھے لگتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس صبح کی سیر کو اپنے لفظوں میں کہانی کی صورت میں سنائیں۔ تو یہ جو ہم نے خلاصہ پڑھا ہے آپ اس کو دوبارہ سے سن لیجئے، یا پھر ایک دوسرے کو اپنی کلاس کے اندر کہانی کی صورت میں صبح کی سیر جو ہے وہ سنائیں، یہ آپ کا کلاس ورک ہے۔ 5واں سوال لفظوں کا کھیل ہے پیارے بچوں، مثال کے مطابق ان حصوں کے سامنے عددی ترتیب لکھیں۔ تو یہ انہوں نے مثال دی ہے 11، 11واں، 11ویں۔ تو یہ جو انہوں نے ہندسہ لکھا ہے اس کو ہم جو ہے وہ عددی ترتیب سے ایسے جو ہے انہوں نے لکھے ہیں، تو ہم اس کو ایسے جو ہے مکمل کرتے ہیں۔ یہ 12 ہے تو 12واں، 12ویں، یہ 13 ہے تو 13واں، 13واں، 13ویں۔ یہاں پہ پیارے بچوں یہ جو الف ہے یہ ایکسٹرا آ گیا ہے 13ویں میں، اس کو جو ہے وہ ہم ریز کر دیتے ہیں اس الف کو، کیونکہ اس کے اس طرح جو ہے وہ پھر اس کی جو املا ہے وہ درست نہیں ہوگی، تو یہ ہوگا ایسے اس طرح، ٹھیک ہے۔ 13واں، 13ویں، 14، 14واں، 14ویں، 15، 15واں، 15ویں، اور پھر ہے 16، 16واں، 16ویں، اور اس کے بعد ہے 17، 17واں، 17ویں، اور پھر ہے 18، 18واں، 18ویں، 19، 19واں، 19ویں، اور اس کے بعد ہے 20، 20واں، 20ویں۔ تو یہ عددی ترتیب کے حوالے سے ہم نے جو ہے جو انہوں نے مثال دی تھی
اس کے مطابق ہم نے اس کو کر دیا ہے کمپلیٹ. آپ بھی اس کو جو ہے وہ نوٹ بک کے اوپر تحریر کیجئے گا. اس کے بعد چھٹا کوشچن قواعد کے حوالے سے دیے ہوئے الفاظ کو الفبائی ترتیب سے نیچے خانوں میں درج کریں. تو یہ میرے بچوں انہوں نے لفظ دیے ہیں تو ان کو ہم نے نیچے جو ہے الفبائی ترتیب سے لکھنا ہے. الفبائی ترتیب وہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم جو ہے وہ الف بے پڑھتے ہیں جو اس کی ترتیب ہوتی ہے تو جو لفظ اس حساب سے شروع ہوتا ہے یعنی جو الف سے شروع ہوتا ہے اس کو پہلے لکھیں گے, جو بے سے شروع ہوتا ہے اس کو اس کے بعد میں لکھیں گے, اور جو پے سے شروع ہوتا ہے اس کو اس کے بعد لکھیں گے. تو یہ ہوتی ہے عددی ترتیب. تو پہلے بچوں یہاں پر پہلا لفظ جو ہم نے لکھا بال, یعنی الف کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے تو اس لیے پہلا لفظ ہمارے پاس بال ہے, بے سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو اس خانے میں لکھ دیا, اس کالم میں یا اس ڈبے میں ہم نے جو ہے خانے میں لکھ دیا. دوسرا جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمارے پاس بے کے بعد یہاں جیم آیا ہے کیونکہ اس میں لام چے اور گاف یہ بعد میں آتے ہیں, جیم پہلے آتا ہے. تو جہاز کو ہم نے دوسرے خانے میں لکھ دیا. اس کے بعد پھر جیم کے بعد چے ہے تو یہ چاند کو ہم نے تیسرے خانے کے اندر لکھ دیا ہے. اور چے کے بعد یہاں جو لفظ ہے اس میں پھر کھے آ رہا ہے, کاف کھے مطلب کھے کھجور, تو کھجور کو ہم نے چوتھے خانے کے اندر جو ہے وہ پیارے بچوں لکھ دیے. کھے کے بعد یعنی کاف کے بعد گاف ہے تو گائے کو ہم نے اگلے پانچویں خانے میں, اور پھر آخر میں ہم نے جو ہے وہ لام سے لوہا جو ہے اس کو نوٹ کر دیا ہے, تحریر کر دیا ہے خانے کے اندر. اس کے بعد پیارے بچوں ہمارے پاس جو ہے وہ سوال نمبر 7 ہے. 7واں سوال ہے کہ مثال کے مطابق دیے ہوئے جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کریں. جملے انہوں نے دیے ہیں پیارے بچوں, ان جملوں کو ہم نے منفی جملوں میں تبدیل کرنا ہے. اب پہلا جملہ ہمارے پاس جو ہے جو مثال کے طور پہ انہوں نے دیا ہے بچہ ورزش کر رہا ہے, تو ہم اس کو منفی بنائیں گے تو بچہ ورزش نہیں کر رہا ہے, تو یہ منفی بن جائے گا. اسی طرح ہم ان جملوں کو بھی منفی بنائیں گے. اس کا جملہ ہے ناصرہ ہر روز برتن دھوتی ہے. جب ہم اس کو منفی بنائیں گے تو بنے گا ناصرہ ہر روز برتن نہیں دھوتی ہے. اور پھر لوگ دکان سے چیزیں خرید رہے ہیں, اس کو منفی بنائیں گے لوگ دکان سے چیزیں نہیں خرید رہے تھے. لوگ دکان سے چیزیں خرید رہے تھے, منفی لوگ دکان سے چیزیں نہیں خرید رہے تھے. اس کے بعد پیارے بچوں ابا جان گاڑی چلائیں گے, اس کو منفی بنائیں گے تو بنے گا ابا جان گاڑی نہیں چلائیں گے. آخری جملہ ہے میں کتاب پڑھوں گا, اس کو منفی میں تبدیل کریں گے تو بنے گا میں کتاب نہیں پڑھوں گا. پہلا میں کتاب پڑھوں گا, منفی صورت میں کتاب نہیں پڑھوں گا. 8واں سوال ہے پیارے بچوں دی ہوئی نظم پڑھیں اور نظم پڑھ کر سوالوں کے زبانی جواب دیں. اب یہ نظم جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اور پھر آپ نے ان کے زبانی جواب دینے ہیں. نظم کو ہم جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں. نظم ہے آؤ بچوں سنو کہانی, ایک تھا راجا ایک تھی رانی. آؤ بچوں سنو کہانی, ایک تھا راجا ایک تھی رانی. اب یہ دیکھیں یہ راجا رانی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, بیچ میں ٹیبل ہے, اور یہ دیکھیں یہ ایک جو ہے وہ بچی غالباً کھڑی ہے. یہ دیکھیں ادھر یہ ایک طرح سے یہ محل بھی نظر آ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہیں. آؤ بچوں سنو کہانی, ایک تھا راجا ایک تھی رانی. راجا بیٹھا بین بجائے, رانی بیٹھی گانا گائے. راجا بیٹھا بین بجائے, رانی بیٹھی گانا گائے. طوطا بیٹھا چونچ ہلائے, نوکر لے کر حلوہ آیا. طوطے کا بھی جی للچایا, راجا گانا گاتا جائے. نوکر شور مچاتا جائے, طوطا حلوہ کھاتا جائے. آؤ بچوں سنو کہانی, ایک تھا راجا ایک تھی رانی. راجا بیٹھا بین بجائے, رانی بیٹھی گانا گائے. طوطا بیٹھا چونچ ہلائے, نوکر لے کر حلوہ آیا. طوطے کا بھی جی للچایا, راجا گانا گاتا جائے. نوکر شور مچاتا جائے,
طوطا حلوہ کھاتا جائے، طوطا حلوہ کھاتا جائے۔ تو یہ نظم جو ہے میرے بچوں یہ ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی۔ اب آگے اس کے سوال ہیں، ہم ان کے جو ہے وہ آنسر دیتے۔ پہلا سوال ہے بین کون بجا رہا تھا؟ تو راجا جو ہے وہ بین بجاتا، راجا بین بجاتا جائے۔ گانا کون گا رہا تھا؟ تو رانی جو ہے وہ بیٹھی گانا گا رہی تھی۔ نوکر حلوہ لے کر آیا تو طوطے نے کیا کیا؟ نوکر حلوہ لے کر آیا تو طوطے کا جی للچایا، طوطا جو ہے وہ حلوہ کھا گیا۔ اس کے بعد نامہ سوال ہے، کچھ نیا لکھیں، دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے گلاب کے پھول کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ تو پیارے بچوں یہ جملے انہوں نے دیے ہیں، لفظ دیے ہیں، تو ان سے ہم نے جو ہے وہ جملے بنانے ہیں 5۔ تو پہلا گلاب کا پودا، گلاب کا پودا بڑا خوبصورت ہے، پودے پر پھول لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں پودے پر پھول، تو اس کو جملے میں ایڈجسٹ کر دیا ہے۔ پہلا گلاب کا پودا، گلاب کا پودا بڑا خوبصورت ہے۔ دوسرا پودے پر پھول لگے ہوئے ہیں۔ تیسرا ہے پھول کا رنگ، پھولوں کا رنگ لال ہے۔ اور پھر اس کے بعد جن سے خوشبو آتی ہے، خوشبو بھی آ گیا۔ اس کے بعد گلاب کو پھولوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ تو 5 لفظ جو ہے وہ 5 جملوں کے اندر پیارے بچوں لکھ دیے گئے ہیں۔ آپ ان کو جو ہے وہ نوٹ بک پر نوٹ کر لیجئے یا اپنی کتاب کے اوپر ضرور نوٹ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد پیارے بچوں 10واں سوال ہے، دیے ہوئے جملے غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں۔ پہلا جو انہوں نے کہا ہے، اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 100 کھول لیں۔ اب اس کتاب کا، اب اپنی جو اردو کی کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا پیج نمبر 100 جو ہے 100 جو ہے وہ کھولیں گے۔ یعنی جملے جو ہیں ان پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ ریاضی کی کتاب کھولیں تو آپ ریاضی کی کتاب کھول لیں گے، یعنی میتھ کی۔ اس کے بعد اردو کی کتاب بند کریں، جب یہ جملہ پڑھیں گے تو کتاب بند کر دیں گے۔ ریاضی کی کتاب بند نہ کریں تو ریاضی کی کتاب کو بند نہیں کریں گے۔ بیٹھ جائیں، پہلے ہم کھڑے ہوئے تھے، اب بیٹھ جائیں تو ہم بیٹھ جائیں گے۔ آخری سوال ہے پیارے بچوں، میرا سکول کے موضوع پر 5 جملے بولیں۔ تو یہ آپ کا کلاس ورک ہے، آپ نے جو ہے وہ کلاس میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ 5 جملے جو ہے اور وہ سکول کے موضوع پر بولنے ہیں۔ تو آپ کو آپ کا سکول جو ہے آپ اس کا نام بتائیں کہ میرا سکول گورنمنٹ پرائمری سکول فلاں فلاں جس جگہ پہ ہے وہ بول دیں، یا آپ اگر پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہیں تو میرا سکول جو بھی ہے آپ کا اس کا نام جو ہے وہ لیں گے۔ میرا سکول جو ہے وہ بڑا صاف ستھرا ہے، میرا سکول جو ہے وہ فلاں تحصیل میں ہے، فلاں ضلع میں ہے، میرے سکول کے جو ہے وہ اساتذہ کیا کام کرتے ہیں، کتنی محنت سے جو ہے وہ پڑھاتے ہیں۔ سکول کے اندر لائبریری ہے تو اس کا ذکر کر دیں، سکول کے اندر کلاس رومز ہیں ان کا ذکر کریں، ہیڈ ٹیچر کا، ہیڈ ماسٹر کا یا پرنسپل کا آفس ہے تو اس کی جو ہے وہ بات کریں۔ سکول میں جو پلاٹس بنے ہوئے ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، ان میں پھول جو کھلے ہوئے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ سکول کے حوالے سے آپ کوئی بھی 5 جملے بول سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اساتذہ کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔